السلام علیکم فرینڈز، یو آر واچنگ لرن وتھ کامران. اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے 5 کامن ایڈیمس لے کر آیا ہوں. ہاں جی، جس طرح اردو یا ہندی لینگویج کے اندر محاورے ہوتے ہیں، اسی طرح انگلش کے اندر بھی محاورے ہوتے ہیں اور انہیں ہم ایڈیمس کہتے ہیں. تو آئیے ان 5 ایڈیمس کو دیکھتے ہیں، ان کے مطلب دیکھتے ہیں اور ان کو سینٹنسز میں بھی استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو جی، پہلا ایڈیم یا پہلا محاورہ ہے بائٹ دی بلیٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انڈیور اے پینفل اور ڈیفیکلٹ سچویشن. جس طرح ہم اردو کے اندر کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار خیر ہے، برداشت کر لو، ٹھیک ہے، تو تسلی دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں بائٹ دی بلیٹ. تو ٹھیک ہے، اس کا آپ سینٹینس ہے آئی نو یو آر نروس اباؤٹ دا سرجری بٹ یو جسٹ نیڈ ٹو بائٹ دا بلیٹ اینڈ گو تھرو ود اٹ. اب اس کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ ایک کسی پیشنٹ کو کہہ رہا ہے کہ یار مجھے پتہ ہے تم سرجری کے بارے میں، تمہاری آج سرجری ہونا، تمہارا آج آپریشن ہونا، اس کے بارے میں تم پریشان ہو، لیکن تم جو ہے یہ جو ہے خیر ہے، برداشت کر لو، اللہ سب بھلا کرے گا، اللہ خیر کرے گا. اور نیکسٹ ایڈیم ہے بریک اے لیگ. اے وے آف وشنگ سم ون گڈ لک اسپیشلی بیفور اے پرفارمنس. ٹھیک ہے، جب کوئی بندہ جو ہے اسپیشلی کسی پرفارمنس کے لیے بندہ جا رہا ہوتا ہے، جب اسے بندہ وش گڈ لک وش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو تب یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پنجابی کہتے ہیں کہ چک دو پھٹے، ٹھیک ہے، اس طرح کا یہ محاورہ ہے. اور سینٹینس ہے بریک اے لیگ آؤٹ دیئر آن اسٹیج ٹو نائٹ. ٹھیک ہے، مطلب آج تم جب اسٹیج پہ جاؤ گے نا تو وہاں تم نے جو ہے مطلب تباہی کر دینی ہے. ٹھیک ہے، مطلب بہت زبردست پرفارمنس دینی ہے. اور تیسرا جو محاورہ ہے وہ ہے کٹنگ کارنرس. اب اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ ان اے کوئک اور ایزی وے آفن ایٹ دا ایکسپینس آف کوالٹی. ٹھیک ہے، کہ کوئی جو کام ہے وہ آپ جلدی اور آسان طریقے سے کر لیں، بجائے اس میں بے شک جو ہے وہ کوالٹی پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے تو کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم پاکستانی جو ہیں وہ جگاڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو جگاڑ ہے نا وہ انگلش میں کہتے ہیں کٹنگ کارنرس. تو سینٹینس ہے اس کا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کٹ کارنرز آن دس پروجیکٹ لیٹس میک شیور وی ڈو اٹ رائٹ. ٹھیک ہے، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس پروجیکٹ کے اندر کوئی کمی پیشی آئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز انشور کرنی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کریں. اور چوتھا محاورہ ہے ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکوریٹلی آئیڈینٹیفائی اور ڈسکرائب اے پرابلم اور سچویشن. مطلب کوئی بندہ اگر جو ہے وہ پن پوائنٹ یا ایگزیکٹ بات کر دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، مطلب ایک بندہ سوچ رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ میں نے بولنا کیا ہے، اس کے مطلب ایگزیکٹ کون سے ورڈز ہوں گے، تو اگر وہ کوئی ایگزیکٹ بندہ بات کر دیتا ہے تو تب یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. تو اب اس کا سینٹینس ہے یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ دیٹس ایگزیکٹلی وٹس بین بادرنگ می. اب اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اس کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے، تو وہ مسئلہ جو ہے وہ اس دوسرے بندے نے حل کر دیا. اور آخری محاورہ ہے پیس آف کیک. ٹھیک ہے، پیس آف کیک سم تھنگ دیٹ از ویری ایزی ٹو ڈو. مطلب کوئی کام جو بہت آسان ہوتا ہے کرنے میں، جیسے کیک جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کھانا مطلب کوئی دانتوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا اس کو چبانا. تو اسی طرح جو کام آسان ہوتا ہے اس کے لیے پیس آف کیک کا ورڈ استعمال، یہ جو فکرہ ہے یہ یوز ہوتا ہے. دا میتھ ٹیسٹ واز اے پیس آف کیک آئی فنشڈ اٹ ان جسٹ 10 منٹس. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میتھ کا جو ٹیسٹ تھا وہ بہت ہی آسان تھا، میں نے اسے صرف 10 منٹس کے اندر حل کر لیا، مطلب کمپلیٹ کر لیا. سو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. ٹھیک ہے، اور جب چینل سبسکرائب کریں گے تو ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.